یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی ڈیورنگ یور پولیٹیکل کریئر ان انگلینڈ آپ نے یقیناً وزیر اعظم برطانیہ کا گھر تو دیکھا ہوگا جسے ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کہتے ہیں. اچھا سر جی، وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا آپ کو پتا ہے کہ رقبہ کتنا ہے؟ یونائٹڈ کنگڈم ایک امپیریل پاور ہے، اس وقت بھی ایک ورلڈ پاور ہے. وزیر اعظم جو کہ کیبنٹ کا وہاں پہ سربراہ ہوتا ہے، ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے گھر کی ڈائمنشن کچھ پتا ہوگی کتنی ہوگی؟ میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر جب پرائم منسٹر ٹونی بلیئر بنے ہیں جی لیبر کے، تو اس میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ایک پرائم منسٹر کا گھر ہے، جی ہاں، ایک چانسلر کا ہوتا ہے، ایک چیف ویپ کا ہوتا ہے. جی بالکل، 3 ایک چھوٹی سی گلی میں یہ 3 گھر ہیں. تو جب پہلے جتنے بھی پرائم منسٹر آئے ان کے 2 بچوں سے زیادہ نہیں تھے. جی بالکل صحیح. تو ٹونی بلیئر صاحب کے 3 بچے تھے. تو ان کے لیے انہیں جو چانسلر کا گھر تھا وہاں کر کے ایک کمرہ اور بیڈ روم بنانا پڑا. بالکل بالکل. تو یہ قومیں ہیں جو ترقی کرتی ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں اپنا کینیڈا کا وزیر اعظم شاپنگ سینٹر میں وہاں پر جا کے شاپنگ کر رہا ہے. یہ تو بھائی جو کنگڈم ہے نا، کنگڈم کے بادشاہ، ان بادشاہوں سے بھی زیادہ ان کے پروٹوکول ہیں. جب میں بھائی سوچتا ہوں آج سچی باتیں اگر آپ نے مجھ سے کروانی ہیں، جب میں دیکھتا ہوں نا کہ جب یہ جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے، جو بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، جن ہوٹلز میں یہ رہتے ہیں، جس پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، جن گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، تو بندہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ ان کو پیسے دینے گئے ہیں، لینے نہیں گئے ہیں. سر ایک بات بتائیں، آپ نے پی ٹی آئی میں بھی گورنرشپ کی اور آپ نے نون لیگ میں بھی کی ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ دوبارہ آئیں بیکاز اب گورنر نہیں آنا، میں نے مجھے آیا کچھ اور لیکن آپ نے دونوں حکومتوں میں کس حکومت کو تھوڑا سا قدرے بہتر پایا، اور آپ کو اگر دوبارہ چانس ملتا ہے تو آپ دوبارہ اس میں اسٹیپ ان کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ دیکھیں اب آپ آ گئے ہیں گرے ایریا. اپنی ایویلویشن کو ذرا اگر آپ رکھتے ہیں تو میں نے بڑی مشکل سے بریک لی ہے سیاست سے، اور مجھے کہتے ہیں کہ جی چو صاحب کی کسی سے بھی نہیں بنتی. اب میں کیا کروں جی، میری بنتی نہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں یہ بات، اگر میں 2 دفعہ گورنر رہا ہوں، میں اگر دفتر 11 بجے آتا، اپنا آرام سے ریلیکس کرتا، چند لوگوں کو ملتا، واپس گھر چلا جاتا، آپ کی بن جاتی تو میری کسی سے لڑائی نہیں ہونی تھی. نہ میری تحریک انصاف سے ہونی تھی، نہ میری بزدار سے ہونی تھی، نہ کسی اور سے ہونی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ برطانیہ کی پولیٹکس اور یہاں کی پولیٹکس میں بہت فرق ہے. میں سچی بات ہے کہ میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا. میں اپنا مانتا ہوں کہ میں کمپرومائز نہیں کیا، میں نے فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے خوشامد نہیں کی. تو میرے بارے میں یہی تاثر ہے کہ میں جی ہر وقت کریٹیکل ہی رہتا ہوں. بھئی کریٹیکل لوگ جو ہیں آپ کے اراؤنڈ ہوں گے تو آپ محفوظ رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں خوشامد نے ہمارے لیڈروں کو تباہ کیا. پچھلی بات کو مکمل کر لوں تو میں اگلے سوال اس کے بیس پہ کر سکتا ہوں. حضور والا، آپ کو گلا ہے بہت کہ یہاں پہ لوگ واقعتاً اس طرح کوآپریٹو نہیں تھے کہ کوئی کام ہو سکتا. میں نے آپ سے صرف اس لیے پوچھا تھا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا. سر میں آپ کو صرف بتا دوں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے وہ 50 مرلے پہ ہے. 50 مرلے پہ ایک غریب ملک ہے، اس کا نام نہیں میں لیتا. اس غریب ملک کا جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہ 176 کنال پہ ہے. میں اس کا نام نہیں لیتا، آپ نے دیکھنا ہو تو میں آپ کو بتا دوں گا ہے کہاں پہ. کہاں 176 کنال. اور اب آپ نام تو نہیں لیتے؟ نام نہیں لیتا سر جی. میری گردن بڑی موٹی ہے لیکن پکڑنے والوں کے ہاتھ بڑے بڑے ہیں. ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں، ایک اور بات آپ کو بتاؤں حضور والا، یہ جو ہمارا گورنر ہاؤس ہے اور جو گورنر کا عہدہ ہے، کیا ایک غریب ملک اسے افورڈ کر سکتا ہے؟ 89 ایکڑ میں ہے سر وہ. سر جی میں عرض بتاؤں آپ کو، وہاں 750 ملازمین بھی ہیں ایک آدمی کے لیے جو گورنر ہوتا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ وائس ریگل لاج جسے ہم گورنر ہاؤس کہتے ہیں ہر صوبے کے اندر، ڈو وی نیڈ اے گورنر؟ دیکھیں گورنر کا تو ایک رول ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ گورنر کا ہاؤس کا رقبہ 80 ہے ایکڑ پہ مشتمل ہے، 5 ایکڑ وہ 5 ایکڑ میں بن سکتا ہے، 6 ایکڑ میں بن سکتا ہے. باقی چیزوں کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہاں پر، اور بہترین بلڈنگ بن سکتی ہے، اس کے خرچہ جات جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. تو کب کریں گے سر؟ آپ تو 2 دفعہ گورنر تھے. وائی ڈڈنٹ یو ٹیک دی انیشیٹو؟ وہ بتاتے رہے ان کی نہیں سنتے تھے وہ. میری بات سنیے، بی بی میں تمہیں گل سمجھاواں. ایک لاڑا بہ جاوے نا اُتے تے گھوڑی تے کم اودے کول کوئی ہووے نا تے لوکی پتہ نہیں کوئی کہندے نے سیرا لان دا شوق سی یا لاڑا بنن دا شوق سی. بڑی سیانی گل کی. لیکن جو کچھ ود ان پاورز، میں 5.5 سال گورنر رہا ہوں. میں نے پینے کے صاف پانی دونوں اپنے ادوار میں اس پہ کام کیا. اور میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ
کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے 2018 تک مجھے بتا دیں کہ یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کبھی میرٹ پہ لگے ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے دور میں 3.5 سالوں میں ایک وائس چانسلر بتا دیں جو میرٹ پہ نہیں لگا۔ اور ایک بچہ بھی ایچ میں نہیں داخل کیا جو اس نے۔ ایچ سن میں یہ میں میرٹ گواہ لے کے آئے۔ Nice, آپ کو nice. معلوم ہے کہ 2013 میں اسٹیبلشمنٹ کے بچے، پولیٹیشین کے بچے، بڑے بڑے جگیرداروں کے بچے فیل ہو گئے، ان کو داخلہ نہیں ملا۔ پھر میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ تمام یونیورسٹیز میں متعارف جو ہے کروایا، گورنر ہاؤس کے دروازے جو ہیں عام پبلک کے لیے کھولے۔ اچھا سر، اور ہاں، کووڈ-19 یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا زبردستی والی بات، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گورنر ہاؤس کو رحمت کا گھر بنا سر جی، دیا۔ میری ایک چھوٹی سی بات سنیے گا۔ ایڈورٹائز دیے کہ جہاں راشن نہیں ہے پورے پنجاب میں ہم وہاں راشن لیکن بنا سر ہم دیں۔ چاہتے ہیں ٹیلی کہ آپ میڈیسن جیسے ہی سینٹر، گورنر ٹیلی ہو، میڈیسن آپ ہی سینٹر، کیوں نہ ہو ہیلپ لائن بے شک کیمپ دوبارہ۔ کی، جس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا۔ سر جی، تو ایک جو چھوٹی- کام کر سکتے جی، کیا، آپ نے کیا اور بالکل۔ مور امپورٹنٹلی ایک جی بات ایس ہے، پی ایک پلس بات اس پہ ملک کے آپ لیے کی لے بہت کے آیا۔ تعریف کی گئی کہ آپ نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ عوام نے گورنر ہاؤس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا یہ عوام اس قابل ہے نہیں، کہ اس میں پہ آپ سے سر دیکھیں، آپ مجھ سے میں- نہ میں- کیجیے تو پھر میں- بندگیوں کی عوام- پھر بندگیوں عوام- کی میں آپ سے جی، بالکل سر۔ اس بات پہ بات کروں۔ ٹھیک ہے۔ جب میں نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے تو میرا خیال ہے کم از کم 20-25 ہزار لوگ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں آئے۔ تو اگلے دن ملٹری سیکرٹری صاحب آتے ہیں کہ سر یہ دیکھو کہ انہوں نے حال کیا کیا ہے۔ کوڑے کے انبار کے ایک کوڑوں منٹ پلیز میری بات سنیں، پوری بات سنیں۔ سن لیتے ہیں سر۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نے دیکھا ہے، سارا وزٹ کیا ہے، گملے بھی ٹوٹے ہیں، کوئی درخت بھی نقصان ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ کتنی کاسٹ لگے گی جس سے ہم اس کو ریپیئر کر لیں گے؟ تو اس نے کہا 10 لاکھ روپے لگیں گے۔ میں کہا میں 10 کی لاکھ کے بجائے 20 لاکھ دے دوں گا اپنی جیب سے، لیکن یہ اتنے 20-25 ہزار لوگ آئے ہیں، اگلی دفعہ آئیں گے مور ڈسپلن ہوں گے، اگلی دفعہ آئیں گے مور ڈسپلن ہوں گے، تیسری چوتھی دفعہ آئیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس نیگیٹیوٹی کو بھی پوزیٹیوٹی میں تبدیل کرنا رائٹ، چاہیے۔ یو آر رائٹ۔ میں چاہوں گی کہ ہم وارث بیگ صاحب کی طرف چلیں۔ سر، آپ کی سنگنگ سے کون نہیں واقف؟ آپ نے 1990s میں اسٹارٹ لیا۔ میں آپ کے بارے میں شاید اس طرح سے تعارف نہیں کروا سکی جس طرح سے میرے جو ایکسپرٹ سینئر اور رسپیکٹڈ ڈاکٹر عمر عادل میرے ساتھ بیٹھے وہ کروا سکیں، لیکن میں چاہوں گی کہ وین ایور یو ٹیک اے اسٹارٹ آپ یہ ضرور مجھے بتائیں۔ سب سے پہلے میرا کویشچن ہوگا کہ آپ نے سنگنگ سے جو ٹرانزیشن لی نعتوں کی طرف، ناؤ یو آر ون آف دی ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی، اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ ان انڈیا، برانڈ ایمبیسڈر ہے سب سے بڑے چینل زی اسلام کے۔ سو یہ جو ٹرانزیشن، یہ جو فیز آپ نے لیا، یہ کیسے؟ میں جو سر میرے بہت پرانے دوست ہیں جی، جتنی یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں، میرے کوئی آلموسٹ 30 ایئر ہو گئے ان سے دوستی کو۔ تو گورنر اس میں بھی تھا تو انڈیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، زی سلام زی ٹی وی کا جو مالک ہیں وہ آئے ہوئے تھے۔ تو مجھے چوہے صاحب نے کہا یار ان کو ذرا چھوڑ دینا واپسی پہ بھارت سے ادھر۔ تو راستے میں نے ایک نعت لگا لی اپنی، وہ لگی ہوئی تھی گاڑی میں، آٹومیٹک چل گئی۔ کہتے یہ کس نے پڑھی ہے نعت؟ میں کہ جی میں نے پڑھی ہے۔ تو کہتا ہے آپ ہمارے لیے کوئی نعت پڑھیں گے؟ میں ایک چینل بنا رہا ہوں زی سلام، اور اس میں میں چاہتا ہوں کوئی ایک آدھی نعت آپ ہمیں دے دیں۔ تو بس ایک میں نے نعت دی تو اس نے مجھے اگلے دن مجھے فون کیا کہ میری جو TRP تھی نا وہ اتنی بڑی بوم ہو گئی۔ کہ جیسے بلاسٹ ہو گئی ہماری۔